بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 711 کا سال تھا اور عرب سلطنت اپنے علاقوں کو پھیلا رہی تھی۔ امی خلیفہ الولید اول نے ایک نوجوان اور بلند حوصلہ جنرل محمد بن قاسم کو سندھ کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا، جو اس وقت ہندوستانی شہنشاہ راجہ طاہر کی زیر حکومت تھا۔ محمد بن قاسم ایک ماہر جنگجو اور ماہر حکمت عملی اپنے والد قاسم بن محمد، جو خود بھی ایک فوجی کمانڈر تھے، ان سے تربیت حاصل کی تھی۔ اس نے سندھ کی دولت اور خوبصورتی کے قصے سنے ہوئے تھے اور وہ اپنی فوج کی فتح کے لیے بےتاب تھا۔ جب وہ اپنی 6,000 فوجیوں کے ساتھ علاقے میں داخل ہوا تو محمد بن قاسم کو سندھ کے دل میں بہنے والے دریا سندھ کی وسعت کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس نے جانا کہ اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے اسے دریا کو پار کرنا اور راجہ طاہر کی فوج کو شکست دینا ہوگی۔ عرب جرنیل نے اپنی فوج کے ساتھ دریا کے کنارے سفر کرنا شروع کیا۔ جب وہ دریا کے قریب پہنچے تو انہیں ایک چھوٹے مچھیروں کے گاؤں کا سامنا کرنا پڑا، جہاں کے باشندوں نے ان کے ساتھ دشمنی کا تھوڑا بہت مظاہرہ کیا۔ محمد بن قاسم نے جانا کہ اسے احتیاط سے قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ وہ مقامی لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے راجہ طاہر کو ایک پیغام بھیجا جس میں اسے پرامن طور پر ہتھیار ڈالنے اور خون ریزی سے بچنے کی درخواست کی۔ راجہ طاہر تاہم ایک فخر مند اور ضدی حکمران تھا۔ اس نے ہتھیار ڈالنے سے صاف انکار کیا اور اپنی فوج کو عربوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ جنگ بہت شدید تھی، دونوں طرف بھاری نقصان ہوا، مگر محمد بن قاسم کے اعلیٰ حکمت عملی اور تدابیر نے آخر کار دن جیت لیا اور فتح حاصل کر لی اور راجہ طاہر کی فوج کو شکست ہوئی۔ عرب جرنیل نے پھر اپنی توجہ سندھ کے باقی حصے کو فتح کرنے پر مرکوز کی۔ اس نے اپنی فوج کو زرخیز میدانوں اور وادیوں میں مارچ کرایا، شہر کے بعد شہر فتح کرتا چلا گیا۔ مقامی باشندے، جو راجہ طاہر کی ظلم و ستم کے زیر حکومت تھے، عربوں کو نجات دہندہ کے طور پر خوش آمدید کہتے۔ جب محمد بن قاسم نے اپنی فتوحات جاری رکھیں تو اسے بہت سے خوبصورت شہر اور قصبے ملے، جن میں منصورہ، العباسیہ اور دبیل شامل تھے۔ اس نے منصورہ میں ایک نیا دارالحکومت قائم کیا جس کا نام اس نے المنصورہ رکھا۔ عرب جرنیل نے اپنی توجہ سندھ میں اسلام کے پھیلاؤ پر مرکوز کی۔ اس نے مساجد، مدرسے تعمیر کیے اور علماء اور مبلغین کو اسلام کی تعلیمات پھیلانے کے لیے مقرر کیا۔ آہستہ آہستہ سندھ کے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ محمد بن قاسم کی سندھ میں فتوحات کئی سالوں تک جاری رہیں۔ اس نے راستے میں بہت سی چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کیا، مگر وہ اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے پرعزم رہا۔ آخر کار اس نے پورے سندھ کے علاقے کو فتح کر لیا۔ عرب جنرل کی میراث اس کی موت کے بعد بھی طویل عرصے تک زندہ رہی۔ اسے ایک عظیم جنگجو اور ایک دانشمند لیڈر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس نے سندھ میں امن اور خوشحالی لے کر آیا۔ سندھ کے لوگ عرب حکمرانی کے تحت ترقی کرتے رہے اور اسلام ان کی ثقافت اور معاشرت کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ سالوں بعد جب عرب سلطنت زوال پذیر ہونے لگی، سندھ ہندوستان میں اسلام کا قلعہ بنا رہا۔ یہ خطہ مختلف مسلم حکمرانوں بشمول غزنوی اور مغل کے تحت ترقی کرتا رہا اور آج بھی سندھ پاکستان میں اسلامی تعلیم اور ثقافت کا ایک اہم مرکز ہے۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح تاریخ میں ایک اہم موڑ تھی۔ یہ ہندوستان میں اسلامی حکمرانی کا آغاز تھا اور برِ صغیر میں اسلام کے پھیلاؤ کی رہنمار کی۔ اس کی میراث دنیا بھر کے مسلمانوں کو نسل در نسل متاثر کرتی رہی۔ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی محمد بن قاسم کا نام تر و تازہ ہے۔ ان کے جو واقعات ہیں، قصے ہیں، آج بھی ہماری درسی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان واقعات کو تمام اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی اور مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے اسلام کی خاطر بہت سی سختیاں برداشت کی اور جد و جہد کرتے رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کے لیے جد و جہد کریں۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ بہت شکریہ۔